رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر رسول پہ ہماری جماعت کے بڑی ہی معزز ذات والا برکات مجاہدات فرما رہے ہیں حق جہاد کی صورت میں ذات ہے حضرت حافظ وقاری محمد اکبر علی نوینی صاحب قبلہ کی و دیگر ارباب اہل سنت و علماء کرام تشریف فرما ہے. ابھی آپ نے یکے بعد دیگرے دو نعتیں سماعت کی سر شام سے یہ سلسلہ عقیدہ ذکر و اذکار کا چلتا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سب سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے. آئے ہم اور آپ بصد احترام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس بات کا بھی احساس ہے کہ بڑی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، ہم تو بس ابھی پہنچے، مگر اس خیال سے آپ کے روبرو آیا کہ آپ کی نشستگاہ میں میرا بھی نام شامل ہو. تھوڑی دیر کے لیے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جسے آپ جلدی جلدی سماعت فرمائیں اور سن کر عمل کرنے کا مکمل ایقان رکھیں. امید ہے آپ سے کہ جتنی دیر سنیں گے دل جمعی کا ثبوت دے اور یہ مقبولیت کی گھڑی ہے. الحمدللہ آج شب معراج مبارکہ ہے. آپ ایسے میدان میں تشریف فرما ہیں جس میدان کی نسبت ایک ولی کے قربت سے تعلق رکھتی ہے. بھیا بھاگو نا تھوڑی دیر کے لیے. ہر رات میں ہم جاگتے ہیں اپنے خاطر، شب قدر ہو یا شب برات ہو. ان راتوں میں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں. بھیا بے شک سبحان اللہ. نعیمی صاحب بہت جلدی اب آپ خود باہر آ جاتے ہیں. کوئی بیماری سے شفا مانگے میں اسے دوں، بس تھوڑی دیر آپ توجہ دے دیجئے، توجہ دے دیجئے.
حضور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں شیخ بار قرض سے سبکدوشی مانگی میں اسے عطا کروں. ہاں حضور آپ کو غرضے کی جن جن حاجتوں کی تمنا کرے حضور آپ اور خود اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان راتوں میں مجھ سے مانگو، شب قدر میں، شب معراج، شب برات میں. تو ہم اور راتوں میں جاگتے ہیں اپنے خاطر، مگر آج شب معراج ہے، آج ہم اپنے خاطر نہیں جاگ رہے ہیں، اور راتوں میں ہم جاگتے ہیں اپنے خاطر. شب معراج میں جاگتے ہیں بے شک یار محمد پروگرام کے دن حلوہ پراٹھا سویرے کھائے دیو یار. بے شک سبحان اللہ. بس تھوڑی دیر کے لیے اس آیت کریمہ پر غور کریں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی سے. حضور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. بس آپ یہیں سے توجہ فرمائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے سفر معراج کا ذکر جب فرمایا تو اس کا عنوان اپنی ذات سے کیوں شروع کیا کہ پاک ہے میری ذات. ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ میں نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا. ہم مان لیتے بھئی گفتگو کہیں اور کی ہو رہی ہے، اللہ اپنے ذکر سے شروع فرماتا ہے کہ میری ذات پاک ہے. پہلے سمجھو، میری ذات پاک ہے جو میں راتوں رات اپنے محبوب کو لے گئے. یہاں سفر معراج کے ذکر سے پہلے عنوان کون بنایا؟ خدا. پاک ہے وہ ذات. ایک جگہ اور ہے قرآن شریف میں، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. اس میں اللہ نے ذکر صحابہ کا فرمایا ہے. غور تو کریں کتنا میٹھا پاکیزہ بیان ہے انشاءاللہ کہ جب صحابہ کے ذکر کی بات آئی بھیا تو اللہ نے اس کا عنوان حضور کو چنا، محمد الرسول اللہ. پھر آگے یہ کہہ کے پھر ذکر صحابہ کا کیا. جب ذکر صحابہ کی آئی تو عنوان محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور شب معراج میں جب ذکر مصطفیٰ کا آیا تو اس جگہ پر عنوان خود خدا بن گیا. بے شک سبحان اللہ. اور کیسے عنوان بنا؟ سبحان الذی. اللہ تعالیٰ پہلے اپنی پاکی بیان کر کے پھر سفر معراج کا ذکر کر رہا ہے. لیکن آؤ غور سے ایک نقطہ اور میں آپ کو دے دوں کہ اللہ نے نبی کے سفر معراج کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے اس ذات کو پاک کیوں کہا کہ میری ذات پاک ہے. اے اللہ تیری ذات پاک ہے کس سے؟ بھائی توجہ دیجئے، اگر تیری ذات پاک ہے کس سے؟ وہ فرماتا ہے میں پاک ہوں ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر عیب سے. اور اللہ نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پاک کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے کچھ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور کو جو معراج ہوا تھا رجب میں 26 کا دن گزار کر 27ویں شب میں شب اسرا کے دولہا کو میں نے جو معراج کا سفر دیا وہ معراج حضور نے جسم کے ساتھ نہیں کیا، خواب میں یہ معراج ہوا ہے. سبحان اللہ بسر اللہ. کہیں کچھ لوگ یہ گمان نہ کریں، اس لیے اس ذکر کو
بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کو پاک کہا. اللہ نے اپنی ذات کو کیا کہا؟ پاک کہا کہ میری ذات پاک ہے اور میں لے گیا. نادانو میرے حضور سے کیوں پوچھتے ہو کہ جسم کیسے گیا؟ میرے حضور کے دروازے پہ جا کے یہ کیوں پوچھتے ہو کہ انسان اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ میں گیا. قرآن تو کہتی ہے، قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری. رسول نے نہیں کہا کہ میں گیا، خدا نے خود کہا کہ میں لے گیا. اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ، کیا کہنا چاہیے. تو اعتراض مصطفیٰ سے نہ کر. اگر ہمت ہے تو خدا سے پوچھ، اے خدا ایک جسم کیسے جا سکتا ہے؟ ایک جسم کیسے اوپر جا سکتا ہے؟ تو جواب تجھے ملے گا. لیکن آپ غور کریں کہ بلانے کے لیے سبحان الذی ایک قسم کی یہ قسم بھی ہے. بھائی میں علمی گفتگو کر رہا ہوں، چہ جائے گی آپ تھوڑے ہیں، مگر اگر آپ کا خشوع و خضوع یہاں مل جائے گا تو وہ ہم پہ غالب آ جائے گا. سبحان الذی یہ ایک قسم کی قسم ہے. قسم آپ غور کریں، میں یہ کہوں اللہ کی قسم مجھے ایک گلاس پانی دے دو تو یہ بڑا ڈھونڈا لگتا ہے. ایک گلاس پانی کے لیے اتنا بڑا قسم. اور سبحان الذی ایک قسم ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم یاد فرمائی ہے، اور اپنی قسم یاد کر کے کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا. آپ سوچیں یہ جو ذکر ہو رہا ہے معراج کا، اگر یہ سفر معراج خواب کا ہوتا، جسم نہ گیا ہوتا، تو اتنی بڑی قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ قسم ہی بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ روح سے معراج میں نہیں گئے، جسم کے ساتھ معراج میں گئے. بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب اگر یہ بات سمجھ گئے تو آگے بڑھ کر کے تین میں خود اپنے محبوب کو لے گیا. مطلب یہ تھا جو بلا رہا تھا وہی ساتھ بھی تھا. بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علامہ سبحان الرضا صاحب قبلہ، علامہ سبحان الرضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. جو بلا رہا تھا وہی ساتھ تھا، جو بلا رہا تھا وہی ساتھ تھا. اب آپ غور کریں، توجہ دیجئے نا تھوڑی دیر کے لیے. بھیا آپ جانتے ہیں مجبوراً بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے، مگر تھوڑی دیر کے لیے، بس تھوڑی دیر توجہ دیجئے نا. جو بلا رہا تھا وہی ساتھ تھا. اب آپ کہیں گے کہ جب جلوہ ہی دکھانا تھا، ملاقات ہی کرنی تھی، تو وہاں لے جانے کی ضرورت کیا؟ مکے ہی میں دیدار کرا دیتا تھا. اللہ یہی جلوہ دکھا دیتا، یہی ملاقات کر لیتا، یہی دیدار کرا دیتا. رب نے فرمایا نہیں، یہ دنیا میں کوئی ملاقات کرتا ہے، عربوں کے بھیڑ میں، شہر مکہ میں، دنیا کے ہجوم میں کوئی ملاقات کی جگہ ہے. محبوب تجھ سے ملوں گا وہی جہاں کوئی نہ ہو، ملوں گا بھی وہی جہاں میرے تیرے سوا کوئی نہ ہو. رہوں گا ساتھ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ویسو بھی ملوں گا وہی جہاں کوئی نہ ہو. لے گیا. اب جب حضور چلے یہاں سے، بڑی جلدی حضور جب یہاں سے چلے بیت المقدس پہنچے، مسجد حرام مکہ سے بیت المقدس پہنچے. اور جو روٹ تھا آپ کا، والتین والزیتون وطور سینین، سبحان اللہ، یہ معراج کا سفر ہے، یہ راستہ، روٹ. اور جب جس راستے سے چل کے حضور کی سواری، جبریل جا محبوب کو لا، اور جب جانا تو سواری مکے کی نہ ہو،
बुराक तो यहीं से लेके जा। महबूब आए, सवारी भी मेरी, हुजूर बुराक पर सवार हुए और जब चले तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के हुजूर अपने हाथ को बुलंद करके अर्ज की, मौला तेरा महबूब जिस रास्ते से गुजरेगा उसी रास्ते पे मेरी कब्र आ रही है, उसी रास्ते पे मेरी कब्र आ रही है। समझ में बात आ रही है ना? उसी रास्ते पे मेरी कब्र आ रही है। इतना करम कर दे कि जब तेरा महबूब खड़ा हो, गुजर रहा हो, तो मुझे इस्तकबाल करने की इजाजत दे दे। इस्तकबाल करने की रब ने फरमाया कि मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली। फिर दूसरी दुआ मांगी, यहाँ इजाजत दे कि मैं कब्र में खड़ा होकर इस्तकबाल कर सकूं, और जब वो बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो मस्जिद अक़सा में उनके पीछे नमाज पढ़ सकूं, नमाज पढ़ सकूं। हुजूर फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस सही। आका फरमाते हैं कि काइमन, मैंने मूसा को शबे मेराज देखा। हजरत मैंने क्या देखा कि मूसा, राइतु मूसा काइमन युसल्ली, अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सलात पढ़ रहे थे, सलात के माने नमाज है, नमाज पढ़ रहे थे। अब पूरे सफर मेराज के बैकग्राउंड को सामने रखिए, लानत हो ऐसी नमाज पे जो नमाज हुजूर गुजर रहे हो और नमाज पढ़ रहा हो। कोई आम आदमी अगर पढ़ता तो मान लेता क्या मूसा की जात है, गुजर कहीं घंटे 2 घंटे का तो था नहीं। आप सोचिए, ऐसा हो सकता था कि इधर मेरे मुस्तफा गुजर रहे हो, उधर हजरत मूसा अल्लाहु अकबर करके नियत माने। सलात के माने वहां नमाज नहीं है, मतलब ये राइतु मूसा, हुजूर फरमाते हैं कि मैंने शबे मेराज देखा, वो सलात पढ़ रहे थे, यानी जब मैं गुजर रहा था तो मूसा अपने कब्र में खड़े होके मुझ पे सलात पढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। मैं जहां तक जानता हूँ सलात के 1-2 माने नहीं है कारी शाकिर साहब, मैं बता सकता हूँ सलात के 56 माने हैं। कितने माने? 56 माने सलात के हैं। और वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, मुस्तफा पे खड़े होके। अब झगड़ा मत करना कि खड़े पे होके सलाम पढ़ना चाहिए कि बैठ के। खड़े होके सलाम पढ़ना मुस्तफा पर ये मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जनाबे मूसा की सुन्नत। अब आप गौर करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से फिर बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो कमोबेश 1,34,000 अंबिया ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, और जब नमाज पढ़ी तो फिर वहां से बुराक पे सवार होके आसमान की तरफ। बात समझ में आ रही है ना? हुजूर के जिंदगी के 3 गोशे और सफरे मेराज के भी 3 गोशे। अभी मैं आपके जहन को खंगाल रहा हूं, बस 2 लफ्जों में बड़ी खास 2 बातें कह के मैं खत्म कर दूंगा। सफरे मेराज के 3 गोशे। कितने? 3। मक्का से बैतुल मुक़द्दस एक सफर, और बैतुल मुक़द्दस से अर्श आज़म सिदरतुल मुंतहा ये दूसरा सफर, और फिर वहां बैतुल मुक़द्दस से अर्श आज़म दूसरा, और सिदरतुल मुंतहा से लामका ये तीसरा सफर। और हुजूर के जिंदगी के 3 गोशे, बशरियत, नूरानियत, हकीकत। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं चाहता हूँ हर गोशे से तेरी मेराज हो। अब आपको तवज्जो दे कि हुजूर जब पहुंचे सिदरतुल मुंतहा पर, फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज की, बारी ताला तेरा महबूब आ रहा था। वहां तो अंबिया ने नमाज पढ़ी, मुझको भी इजाजत दे दे कि तेरे महबूब की जियारत कर लूं। बोलो ना,
تیرے محبوب کی زیارت کر لوں. رب نے فرمایا جن جن کو زیارت کرنی ہے سب سدرہ پہ جمع ہو جاؤ, سدرۃ المنتہا پہ آ جاؤ. سارے فرشتے جمع ہو کے عرض کرنے لگے مولا وہ تو براق سے گزر رہے ہیں, پل بھر میں ابھی نکل جائیں گے, ایک جھلک دیکھ پائیں گے, کچھ ایسا انتظام کر دے کہ تیرا حبیب کچھ دیر ٹھہر جائے, تیرا محبوب کچھ گھڑی رک جائے, دل کھول کے زیارت کر لوں. رب نے فرمایا میں نے دعا قبول کر لی. فرشتوں نے عرض کی کیسے؟ کہا یہاں پہ سواری بدلنے کا انتظام کروں گا, محبوب ٹھہر جا, دل کھول کے زیارت کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہاں سواری بدلوں گا. اور کیسے سواری؟ براق یہی رہ جائے گا, یہاں سے دوسری سواری. جب حضور پہنچے سدرہ پہ تو سدرہ پہ براق بھی رک گیا, جبریل بھی رک گئے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے حضور اب یہیں سے الوداعی سلام قبول کریں. کیوں؟ اگر یکسرے موئے بر پرم فروغے تجلا وسوست کرم, ایک بال برابر چیوٹی برابر یہاں سے آگے گیا تو خدا کے تجلی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے, نہیں جا سکتا. ارے جب جبریل نہیں جا سکتے تو براق کیسے جا سکتا؟ سواری رک گئی. اب اللہ کے نبی کے لیے ایک دوسری سواری لائی گئی, سبز رنگ کا ایک تخت. توجہ, سبز رنگ کا ایک تخت, اور جسے رف رف کہا جاتا ہے. اب یہاں سے بالکل توجہ دے دیجئے, تھوڑی دیر کی گفتگو ہے. رف رف سبز رنگ کا نور کا تخت, رف رف, اس پہ حضور سوار ہوئے, براق پیچھے, جبریل پیچھے, سدرہ پیچھے. اب مکہ سب ختم ہو گیا. اس رف رف پہ سوار ہو کے چلے, مکانات ختم ہو گئے, لامکہ کا دور شروع ہوا. لامکہ حضور مکے سے بیت المقدس پہنچے, یہ عالم ناسوس کا سفر تھا. اور جب بیت المقدس سے عرش اعظم سدرہ پہ پہنچے, یہ عالم جبروت کا سفر تھا. اور جب عرش اعظم سے سدرہ سے لامکہ کی طرف گئے تو یہ عالم لاہوت کا سفر تھا. مکانات ختم ہو گئے, سدرہ سے آگے بڑھے, لامکہ رف رف میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ آگے جا رہے ہیں. اللہ کا نور مصطفیٰ کے نور پہ چڑھتا جا رہا ہے. ایک مقام ایسا آیا کہ لاہوت کا مقام بھی ختم ہو گیا, رف رف رک گیا. رف رف بھی رک گیا. رف رف نے عرض کی سرکار اب آگے بڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں, کیونکہ لاہوت تک میرا سفر تھا. لاہوت رک پہنچ چکے, یہ لاہوت کی حد ہے, آگے مقام ہاہوت شروع ہو رہا ہے. لاہوت کے آگے میں جا نہیں سکتا. رب نے فرمایا محبوب ٹھہر, تیسری سواری آ رہی ہے. تیسری سواری آ رہی ہے. حضور ٹھہرے, ایک نور کا حالہ آیا, اور اس نور کے حالے نے اپنا آغوش پھیلایا. مصطفیٰ اس رف رف سے اتر کے اس نور کے حالے میں جلوہ گر ہوئے. اب وہ نور کا حالہ کیا تھا, لے جانے والا جانے یا جانے والے مصطفیٰ جانے. مقام لاہوت ختم ہوا, اور مقام لاہوت کے بعد اب ہاہوت کا دور شروع ہوا. وہ نور کا حالہ مقام لاہوت میں لے کے داخل ہوا, وہ چلتا رہا, ثم دنا فتدنا, چلتا رہا. نور کا حالہ بھی ایک مقام پر رک گیا. بالکل ٹھہر جائیے, میں بڑی خاص گفتگو کر رہا ہوں, قبولیت کا وقت ہے. مقام ہاہوت پر وہ چلتا رہا, نور کا حالہ, رف رف پیچھے, سدرہ پیچھے, لامکہ بھی پیچھے رہ گیا. اب تو مقام ہاہوت شروع ہے, اور مقام
وہ نور کا حالہ بھی ایک جگہ جا کے رک گیا. آواز آئی محبوب اس نور کے حالے سے باہر آ جا, باہر آ جا. توجہ چاہتا ہوں, باہر آ جا. حضور اس نور کے حالے سے باہر ہوئے اور چل پڑے, چل پڑے. آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے نور کے حالے سے اترے, آواز آئی قف یا محمد, اے محبوب ٹھہر, محبوب رک جا. ارے مکے سے یہاں تک چل کے تو میری طرف آیا ہے, رک جا. اب یہاں سے چل کے تیری طرف تیرا رب آیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. علامہ سبحان اللہ صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ. ٹھہر جا, قف یا محمد ان ربک یصلی. اے محبوب رک جا, اب درود کے گجروں کے ساتھ تیرا رب تیرا استقبال کر رہا ہے. قربان جائے ان الفاظوں پر, قف یا محمد ان ربک یصلی. توجہ چاہتا ہوں, یصلی, یصلی کا تیسرا معنی قربت بھی ہے, قریب ہونا. اب اے محبوب قف یا محمد, اے پیارے ٹھہر جا, اب یہاں تیرا رب تیرے قریب ہو رہا. بھیا بالکل ختم کرنے والا ہوں, بس 2 لفظوں سے. ادھر دیکھیے نا, قف یا محمد, اے پیارے ٹھہر جا, اب تیرا رب تیرے قریب ہو رہا, تیرا قریب. اگر اس حدیث توجہ, ثم دنا, پھر وہ قریب ہوا, فتدلی, پھر اور قریب ہوا. بولو نا, ارے ثم دنا پھر قریب ہوا, ہم سمجھ گئے قریب ہوا. یہ فتدلی پھر اور قریب ہوا, اس کا کیا مطلب؟ ثم دنا وہ قریب ہوا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت وہ سے کون؟ کچھ لوگوں نے کہا وہ سے مراد جبریل, کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ثم دنا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے پھر وہ قریب ہوا, تو وہ سے مراد کون ہے؟ توجہ, وہ سے مراد کون ہے جو قریب ہوا؟ آپ کی خدا. تو رب نے فرمایا ثم دنا رب الجبارین فتدلی, اللہ کے عزت سے قسم میرے قریب میرا رب ہو رہا ہے, میرے قریب میرا رب ہو رہا تھا. ثم دنا, توجہ تو ہے, بالکل مستی میں آ جائیے, قبولیت کی گھڑی ہے. ثم دنا پھر وہ قریب ہوا, فتدلی پھر اور قریب ہوا. ایک قریب سے مولا ہم سمجھ گئے, یہ دوسرا لفظ کیوں بتا رہا ہے؟ فتدلی پھر اور قریب ہوا, مطلب کیا ہے؟ کیسے قریب ہوا؟ میں نے پوچھا اے مولا کیسے قریب ہوا؟ رب نے فرمایا بتانا کیا, تو سمجھ نہیں پائے گا. ارے ہمارا ملنا اور ہے, رب کا ملنا اور ہے. مثال نہیں دی جا سکتی. رب اپنے محبوب کے قریب کیسے ہوا, یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا, گمان ہی نہیں کر سکتے, ہم سمجھ نہیں سکتے. اے مولا کچھ تو بتا دے کہ تو اپنے محبوب سے قریب کیسے ہوا, بتاؤں کیسے, تو سمجھ نہیں سکتا, کچھ سمجھا دے, کچھ مثال دے دے. رب نے فرمایا میرے ملاقات کی کوئی مثال ہی نہیں, تو مثال کیسی؟ مگر جو میں مثال دینے جا رہا ہوں یہ مثال حرام ہے, عقیدہ کفر ہو جائے گا. میری ملاقات اور ہے, رب کی ملاقات ایسی نہیں. مولا کچھ مثال دے دے تو سنو. ثم دنا وہ قریب ہوا, فتدلی پھر اور قریب ہوا, فکان قاب قوسین او ادنی. اس ملاقات کی مثال ایسے ہے کہ سمجھو جیسے دو کمان آپس میں ملے. یا اللہ بات محبت کی چل رہی تھی, تیر کمان کہاں سے آ گیا؟ تیر کمان کہاں سے آ گیا؟ اس کمان سے آپ نے کیا سمجھا؟ وہ تیر والا کمان نہیں, تیر والا کمان نہیں.
فکان قاب قوسین او ادنا، دونوں ملے ایسے جیسے دو کمان یا اس سے کم کم. کمان سے مراد یہ دیکھ رہے نا. ارے بھائی سے بھائی جب گلے ملتا ہے تو بولو نا کیا فیگر ہوتا ہے. میں ہاتھ کیے ہوں کیسا ہے؟ یہ کمان ہی کی تو رہا ہے، تیر کا کمان. اور جب ملتے ہیں تو ایسے دو کمان، ایک ادھر کا ایک ادھر کا. فکان قاب قوسین او ادنا، ایسے ملے. یہ مثال دینا حرام ہے، عقیدہ کفر ہے. جو میں سمجھا رہا ہوں اللہ کی ملاقات ایسے نہ تھی مگر بس ہم سمجھ سکے اتنا. فکان قاب قوسین او ادنا، ایسے ملے جیسے دو کمان آپس میں ملتے ہیں. دو کمان جس طرح سے وقت کے مثال پکڑ گیر ہو کے ایک ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب ملاقات ہوئی تو ثم دنا، وہ قریب ہوا. فتقلا، پھر وہ اور قریب ہوا. اتنا قریب ہوا کہ قربت جا کے قربت میں فنا ہو گئی. قربت میں گم ہو گئی. پھر جب وہاں سے واپس آئے تو 50 وقت کی نماز لے کے آئے. 50 وقت کی نماز. راستے میں حضرت موسیٰ مل گئے اور عرض کرتے ہیں سرکار آپ معراج سے آئے، امت کے لیے کیا لائے؟ بولے 50 وقت کی نماز بشکل تحفہ امت کے لیے رب نے عطا کی ہے. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں سرکار 50 وقت بہت زیادہ ہے، سب نہیں پڑھیں گے.